جو شخص گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ باطن کی ناپاکی کو صاف کر لیتا ہے، اور جتنا سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دھوکہ دیا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو یہ کیا، حقیقت میں وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے۔ ہر ہونے والا گناہ انسان کے جسم میں ناپاکی کی مانند ہے، تو ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لے۔ اب انسان فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ تو ضرور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر بالفرض سرزد ہو جائے تو پھر دوبارہ پھر توبہ کر لے۔ اب یہ معاملہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دنیا کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر یہ گناہوں کا بیکٹیریا اندر رہا تو یہ لاش قبر میں جاتے جاتے گل جائے گی، کیڑے اسے کھائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمی کو جب پھینکا جائے گا نا تو جو زانی ہوگا اس کے جسم سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ جہنمی اس بندے کی اس بدبودار ہوا سے تنگ ہوں گے اور اس کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ تو دیکھو گناہوں کی بدبو یہ دنیا میں بھی اور جا کے آخرت میں بھی محسوس ہوگی۔ تو حکم خدا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو انسان کو اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل کروا لیں۔ دل سے اس بات کا عہد کریں کہ اے مولا ہم آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے۔ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خوشبو ہوتی ہے جسم میں نیکی کی، چنانچہ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک طالب علم تھا، اس کے سامنے کسی عورت نے برے ارادے کا اظہار کیا۔ اس نوجوان نے اس عورت کے چنگل سے بچنے کے لیے اسے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور اپنے جسم پر اسے نجاست مل لی۔ جب باہر نکلا تو جسم سے بدبو، اس عورت کو اتنی نفرت ہوئی اس نے اس کو وہاں اپنے گھر سے بھگا دیا۔ اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اب اس کو فکر تھی کہ لوگ اس بدبو کو سونگیں گے تو مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ نوجوان جلدی سے مدرسے میں آیا، غسل خانے میں گیا، اپنے جسم سے نجاست کو بھی دھویا، کپڑے بھی دھوئے اور اسی طرح گیلے پہن لیے۔ پھر یہ حدیث پاک کی کلاس میں آ کر بیٹھا تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث لے رہے تھے۔ جیسے ہی آ کر بیٹھا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے۔ جب 2-4 دفعہ پوچھا تو طلباء نے اس کی طرف اشارہ کیا جی کہ یہ لگا کے آیا۔ تو حضرت نے اس کو بلا کے پوچھا بھئی اتنی تیز خوشبو لگا کے کیوں آئے گی جماعت میں؟ تو تب اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو اپنے جسم پر نجاست لگائی تھی اس کو جو ہے گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے، لیکن اب میں جب نہا دھو کے نکلا ہوں تو جہاں جہاں نجاست میں نے لگائی تھی میرے جسم کے انہوں حصوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی۔ اس کو خواجہ مشکی کہتے تھے، ان کا نام لوگوں نے خواجہ مشکی رکھ دیا تھا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بڑے قراء میں سے گزرے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور سارا دن لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔
ایک مرتبہ کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھی میں تو کچھ نہیں منہ میں رکھتا، یعنی کوئی الائچی یا کوئی اور ایسی چیز خوشبودار میں تو نہیں رکھتا۔ اس نے کہا حضرت کہ لیکن خوشبو اتنی آتی ہے۔ تو اس پر امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مرتبہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ عاصم تم سارا دن اس میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی خدمت کرتے ہو، یہ کہہ کر اللہ تعالی کے محبوب نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا خواب میں، تو میری آنکھ کھلی، اس بوسے کی یہ برکت ہے کہ اب میرے منہ سے اس وقت سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے ان کے منہ سے خوشبو آتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم اپنے اندر فرمنٹیشن والے بیکٹیریا کو داخل کر لیتے ہیں، آنکھوں کے راستے سے داخل کریں، زبان کے راستے سے داخل کریں، دل دماغ کے راستے سے داخل کریں، یہ بیکٹیریا اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس باطنی نجاست سے محفوظ فرما لے۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک نجاست حکمی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے۔ شریعت نے دونوں کو نجاست کہا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے جسم کو اس نجاست جو باطنی نجاست ہے اس کے ساتھ آلودہ کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں آنکھ ناپاک ہوئی، اگر غیبت کی تو زبان منہ ناپاک ہوا، اگر کسی کے مال کو ناجائز استعمال کیا تو ہاتھ ناپاک ہوئے، کسی کا دل دکھایا تو دل ناپاک ہوا۔ تو اس طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسم پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے اور نیک اعمال اپنانے کے ذریعے سے ہم اس نجاست سے پاک ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی بندہ اگر اس پر نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے سامنے آ کھڑا ہو تو بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں پسند۔ اسی طرح ہم اپنے ناپاک منصوبوں کو لے کے، ناپاک خواہشات کو دلوں میں لے کے مصلف اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قبولیت ہوگی یا کیا ہوگا؟ اسی لیے عبادات میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، کچھ میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔